کیا جائے اور ایک ایسے شاندار جاندار خطیب کا انعقاد کیا جائے۔ یقیناً آپ جب سنیں گے تو یہ کہنے پر آمادہ ہو جائیں گے کہ کفر و شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی قوم کو اجالنے کا ہنر اگر اللہ رب العزت نے کسی کے اندر رکھا ہے تو نام حضرت مولانا مفتی محمد انس صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا ہے۔ اس وقت ہم ان سے بہت ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے بیٹھے ہوئے سامعین کو نوازیں۔ ان 4 مصروں کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ ادنا تھے آلو پیشان ہو گئے۔ دیوانوں اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کی فتائی جانی چاہیے کہ ادنا تھے آلو پیشان ہو گئے، دستے نبی کے صاحب ایمان ہو گئے۔ اور پتھروں کو خدا کے مانتے ہیں لوگ، پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پتھروں کو خدا کیوں مانتے ہیں لوگ؟ پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضہ على كل مسلم او مسلمہ او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر جلوہ فروز معزز مکرم علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا محمد اشفاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور معزز سامعین کرام، پردانشی خواتین، چونکہ پروگرام کافی طویل ہے اور ابھی غالباً 2 مقرر باقی ہیں، اس لیے ذمہ داران جلسہ کی طرف سے مجھے آدھے گھنٹے کا موقع ملا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات انہی جو وقت متعین ہوا ہے اس میں اپنی بات پوری کر سکوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جلسے کا یہ مقصد نہ ہو کہ ہم جلسہ سنیں اور فجر کی نماز ہماری قضا ہو جائے، یا جو لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز متاثر ہو جائے۔ اگر ایسا ہے تو پھر جلسے کا کوئی مقصد نہیں، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ جلسہ ہی بند کر دیا جائے، کیونکہ نماز کے آگے کسی کی بھی تقریر اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ تو یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جو باتیں بیان کی جائیں گی اس پر عمل بھی کریں گے اور فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کا جو جلسہ منعقد ہو رہا ہے، اس کا عنوان ہے تعلیمی بیداری کانفرنس، یعنی امت مسلمہ کو جو تعلیم کا جو سبق دیا گیا تھا اور جس کے ذریعے یہ مسلم قوم ترقی کے اعتبار سے بلکہ ہر اعتبار سے زندگی کے ہر شعبے میں وہ ترقی کر رہی تھی، آگے بڑھ رہی تھی، نئے نئے انکشافات کو وجود میں لا رہی تھی، لیکن پھر ایک ایسا دور آیا جو اب تک جاری ہے کہ مسلمانوں کو جو سبق دیا گیا تھا تعلیم کا، اس کو فراموش کر دیا، اس کو بھول گئے، اس کو بالائے طاق رکھ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ امت مسلمہ جو عروج پر تھی، جو ترقی کی راہ پر تھی، وہ تنزلی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں ہر طرف ذلت و رسوائی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تعلیم سے امت مسلمہ پیچھے ہٹ گئی ہے۔
یہی مقصد ہے کہ ہمارے علماء کرام نے اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مسلمانوں کو کے اندر تعلیمی بیداری، تعلیم کے تعلق سے مسلمانوں کو بیدار کیا جائے، لہذا ہر جگہ پر اب اس عنوان سے جلسے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعلیم ہی وہ چیز ہے، تعلیم ہی وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہمارے اخلاق درست ہو سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہمارے معاشرے کی اصلاح ممکن ہے، جس کے ذریعے ہمارا سماج سدھر سکتا ہے۔ اگر تعلیم نہیں ہوگی تو ہمارے اخلاق بھی خراب ہوں گے، ہمارا معاشرہ بھی تباہ و برباد ہوگا، اور سماج میں ہر آئے دن نئی نئی بدعات، خرافات، رسومات جنم لیتی رہیں گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے یہ آج نہیں تو کل یہ ارتداد کے راستے پر چل پڑے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات بہت ہی واضح طور پر نظر آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کتنی برائیاں عام تھی۔ گویا کہ یہ کہا جائے کہ ہر طرح کی برائی جو ہو سکتی تھی، ظلم، بربریت، اور حتیٰ کی شراب تو یہ تھا ہی، عام تھا ہی، حتیٰ کہ لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس وقت ظاہر اہل کتاب موجود تھے، اور کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے افراد تھے جو کتاب ان کو دی گئی تھی، توریت یا زبور یا انجیل، اس کے علم کے مطابق ان کو یہ معلوم تھا کہ جزیرہ عرب میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تمام قسم کی برائیاں اس وقت عام تھی۔ اگر اس وقت پوچھا جاتا، اس وقت کے کسی جو سمجھ سوجھ بوجھ رکھتا ہے، جو تھوڑی بہت عقل رکھتا ہو، اور اس سے پوچھا جاتا کہ بتاؤ ایک نبی آنے والا ہے، اس کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوگی، بتاؤ وہ وحی کون سی نازل ہوگی؟ میرے عزیز ساتھیوں، تو ہر ایک یہ کہتا کہ شراب پر پابندی لگے گی، جوا پر پابندی لگے گی، یا پھر جو لڑکیوں پر، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اس کے متعلق احکام، اس پر پابندی لگے گی۔ یہ سارے وہ لوگ باتیں کرتے ہیں کیونکہ یہ برائیاں عام تھی، لیکن میرے عزیز ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لے کر آئے، وہ پہلی وحی میں جو پہلا پیغام دیا گیا امت مسلمہ کو، سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو۔ پتہ یہ چلا کہ معاشرے کا اصلاح ہو، سماج کی اصلاح ہو، اخلاق کو سدھارنا ہو، اور معاملات کو درست کرنا ہو، آپسی بھائی چارے کو قائم رکھنا ہو، عدل و انصاف کو قائم رکھنا ہو، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب تعلیم ہوگی۔ اگر تعلیم نہیں ہوگی تو ہر طرح کی برائیاں جنم لیتی رہیں گی۔ اور یہ اسلام کی وہ خصوصیت ہے کہ مذہب اسلام نے تعلیم کو فرض قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے جو کہا ہے تعلیم کے سلسلے میں، اس نے یہ بات کہی ہے کہ تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے، یہ انسانوں کا حق ہے، اسے حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، مذہب اسلام نے تعلیم کو بنیادی حق قرار نہیں دیا، بلکہ اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھا جائے تو پتہ چلے گا شریعت مطہرہ نے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو فرض قرار دیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حق اور فرض دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ایک حق ہے آپ کا، لیکن آپ چاہیں تو اس کو لے لیں اور چاہے تو نہ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن فرض یہ ہے کہ آپ کو لینا پڑے گا، اگر نہیں لیں گے تو سزا کے مستحق ہوں گے۔ لہذا جو اقوام متحدہ کے نزدیک یہ جو ہے تعلیم یہ بنیادی حق ہے، میرے عزیز ساتھیوں، مذہب اسلام نے اس کو فرض قرار دے دیا۔ اب اس کا تعلق
دین سے ہو یا دنیا سے ہو، بہرحال اسے سیکھنا ہے۔ دین کے تعلق تو بہرحال فرض ہے، لیکن دنیا میں رہنا ہے تو وہ بھی تعلیم حاصل کرنی ہے، جس کا تعلق سائنس سے بھی ہے، جس کا تعلق ڈاکٹر طب سے بھی ہے، اور جس کا تعلق مختلف علوم و فنون سے، ان سارے علوم کو سیکھنا بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فرض ہے، فرض ہر امت مسلمہ کے ہر فرد پر جو فرض ہے، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، امت مسلمہ کے ہر فرد پر جو ضروری ہے وہ شریعت مطہرہ کی اتنی تعلیم ہے کہ جس کے ذریعے اس کو شریعت کے موٹے موٹے مسائل جو روزانہ پیش آ رہے ہیں وہ معلوم ہو سکے۔ یہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح اور دیگر احکام انسان پر فرض ہے، اسی طرح امت مسلمہ کے ہر فرد پر اتنی تعلیم جو روزانہ مسائل پیش آتے ہیں ان کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز قرآن کریم کی تعلیم، اور قرآن کریم کی تعلیم سے پہلے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے جو شروعات ہوتی ہے نورانی قاعدے سے، اور اس سے پہلے جو شروعات ہوتی ہے الف با تا سے، پھر اس کے بعد کب و تب و نل، اور پھر اس کے بعد گویا کہ بچوں کو یہ عادی بنایا جاتا ہے کہ ان کی زبان جو عربی کے الفابیٹ ہیں، جو عربی کے حروف ہیں، اس پر وہ کہنے پر وہ عادی ہو جائے، پھر اس کو قرآن کریم کا حصہ پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کا جو علاقے میں جو مدرسہ ہے وہ اسی وجہ سے ہوا تاکہ بچوں کو بنیادی تعلیم دی جائے جو ضروری ہے، جو فرض ہے۔ نہیں سیکھیں گے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھا نہیں، اگر پڑھ بھی لیا تو ایسے ہی پڑھ لیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھ دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے، یہ مذاق ہے۔ ہماری عمر ہو گئی 20 سال 30 سال 40 سال 60 سال قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ عربی کے حروف درست نہیں ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد ہونا چاہیے، احد اللہ الصمد ہے، اللہ الصمد۔ ظاہر قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ ہے، مذاق ہے۔ کل قرآن کریم کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا دامن پکڑ لے۔ لہذا جو آپ کے علاقے میں مدرسہ ہے اشرف العلوم، اس کے میں ذمہ داروں سے بھی بات کہوں گا کہ صرف آپ اپنے مدرسے میں وہ شعبہ نہ کھولیں جس میں آپ بچوں کو تعلیم دیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شعبہ ہو کہ جو کاروبار میں لگے ہوئے ہیں یا جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، فرصت نہیں مل رہی، ان کے لیے بھی وقت مقرر کریں تاکہ وہ نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کو یاد کر سکیں اور قرآن کے ساتھ مذاق نہ ہو سکے۔ یہ ضروری ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو یاد رکھیے کل ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور جب قرآن کریم کو ہم پڑھیں گے اور قرآن کریم میں پڑھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ قرآن کریم میں چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، سورۃ العصر ہے، ان کا مطلب اور مفہوم بھی ہم سمجھیں۔ ہم قرآن کریم کو پڑھیں بھی اور جو روزانہ جن کو پڑھتے ہیں اس کا مفہوم بھی سمجھیں۔ ہم پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، اور رحمان الرحیم۔ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ رحمان ہے، نہایت مہربان ہے۔ جب ہم پڑھیں مالک یوم الدین تو ہمیں ذہن میں ہمارے ہونا چاہیے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ کل قیامت کا دن جب ہوگا تو اس وقت اگر جس کی بادشاہت ہوگی وہ ہی اللہ ہے۔ پھر ہم پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے جو پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
اے اللہ مجھے سیدھے راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو غضب نازل ہوا، ان لوگوں کا راستہ ہمیں چاہیے جو گمراہ ہو گئے، بلکہ ہمیں نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ چاہیے۔ ظاہر ہے جب ہم پڑھیں گے اور اپنا تعلق دین سے ہمارا مضبوط ہوگا، سیکھیں گے تو نماز کی کیفیت بدل جائے گی۔ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم دعا کر رہے ہیں، سیدھے راستے کی دعا کر رہے ہیں، اور ان دشمنوں سے جو گمراہ ہوئے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا وہ لوگ ہوں جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ان سے پناہ مانگ رہے ہیں، ان کے راستے کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ یہ جب بات ہوگی تو آپ کی نماز میں بھی ایک طرح کا ایک کیفیت پیدا ہوگی جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میرا عزیز ساتھی یہ چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے شریعت کا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو، ظاہر ہے صحابہ کرام سے جو بات حضور فرما رہے ہیں تو صحابہ کرام کے ذریعے امت مسلمہ سے خطاب ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے خطاب ہے۔ فرمایا کہ اے لوگوں، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے بچے جب 3 یا 4 سال کے ہو جائیں تو ہمارے اوپر ایک بھوت سوار ہوتا ہے، انگریزی کا، ہندی کا، انگلش میڈیم کا ایک بھوت سوار رہتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کی مخالفت ہرگز نہیں ہے، لیکن سب سے پہلا جو نمبر ہونا چاہیے وہ قرآن کریم کا، دین کی بنیادی تعلیمات کا ہونا چاہیے۔ یہ جو انگریزی ہے یا ہندی ہے یا میتھ ہے، ان کا نمبر 2 نمبر پر رکھیے، 3 نمبر پر رکھیے۔ پہلا نمبر یہ ہو وہ ہمارا بچہ رٹا لگائے گا، ABCD کا نہیں بلکہ الف با کا لگائے گا، اس کے بعد معنی قاعدہ پڑھے گا، اس کے بعد قرآن کریم پڑھے گا۔ قرآن کریم جب پڑھے گا تو اس کو مولوی صاحب جو مکتب قائم ہے وہ اس کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرائے گا۔ جب وہ صورتیں یاد کر لے گا تو اس کو نماز کا طریقہ بتایا جائے گا۔ ادھر یہ کام ہو رہا ہوگا، ادھر وہ 7 سال کا ہو جائے گا۔ جب 7 سال کا ہو جائے گا تو حکم ہوگا کہ مسجد لے جاؤ اس کو، تاکہ عادت پڑے نماز پڑھنے کی۔ ابھی نماز فرض نہیں ہے، ابھی یہ احکام کا مکلف نہیں ہے، لیکن آپ کی شروعات جو ہوئی ہے وہ عربی تعلیم سے ہوئی ہے، عربی الفاظ سے ہوئی ہے، عربی حروف سے ہوئی ہے۔ قرآن کریم پڑھا ہے اس نے اور صورتوں کو یاد کیا ہے۔ اب یہ تیار ہوا، اس کو صورتیں بھی یاد ہیں، اس کو سورہ فاتحہ بھی یاد ہے، اس کو تحیات بھی یاد ہے، اس کو درود شریف بھی یاد ہے، اس کو سورہ فاتحہ، اس کو ثنا بھی یاد ہے۔ جب یہ ساری چیزیں یاد ہوں گی تو 7 سال کا ہو جائے گا۔ اب یہ حکم ہے کہ اس کو مسجد کی طرف لے جاؤ، مسجد کی طرف لے جاؤ۔ جب وہ مسجد جائے گا، 3 سال تک جب مسجد جائے گا تو میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ایمانی بھائیوں، میرے ماں اور بہنوں، 3 سال تک جب مسلسل مسجد جائے گا اس کی عادت پڑ جائے گی، پھر تمہیں کہنا نہیں پڑے گا، اسے ڈانٹنا نہیں پڑے گا، یہ خود بخود مسجد جائے گا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے، اگر کسی وجہ سے نہ جائے تو بطور تعدیب کے اس کو مارو بھی، اس کو ڈانٹو بھی، تاکہ وہ مسجد جائے۔ لیکن ہوتا الٹا ہے، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے، جس ماحول میں ہمارے بچے رہتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، اس ماحول کی وجہ سے ان کو معلوم یہ ہے کہ اسلام میں، مذہب اسلام میں اگر اہتمام کسی نماز کا ہوگا تو جمعے کی نماز کا ہوگا، عیدین کی نماز کا ہوگا۔ اس وجہ سے وہ بھی جمعے کا دن آتا ہے، تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تم کبھی نہیں کہتے ہو بچے نہا لو مسجد جانا ہے، بلکہ وہ تم سے پہلے تیار ہوتا ہے اور مسجد پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے، اس نے جب آنکھ کھولی تھی تو اس نے دیکھا تھا کہ جمعے کی طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے بس 2 ہی بات کہنا ہے کہ اپنے بچوں پر خاص توجہ دیجیے، اور وہ صرف اور صرف جب ہوگا اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے اندر سدھار پیدا کریں گے، مائیں اپنے اندر سدھار پیدا کریں گی، تو انشاءاللہ یہی بچے یہ بھی سدھرنا شروع کر دیں گے اور ایک ماحول ہو جائے گا جس سے ہمارا معاشرہ بھی سدھرے گا، ہمارا سماج بھی سدھرے گا، اور ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں جو ہر
نہ جانے کون کون سے رسمیں رائج ہیں جن کا جو بے بنیاد ہیں، اور کبھی کبھی کچھ رسمیں ایسی ہو جاتی ہیں جو صریح کفر ہوتی ہیں، یعنی کفر تک لے جاتی ہیں۔ ان سب سے ہمیں چھٹکارا ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی بنیادی باتوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو مدرسہ اشرف العلوم ہے، جن مقاصد کے تحت کھولا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اس کو ترقی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو دامے درمے سخنے اس کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔